عمران خان کی منتیں ترلے بڑے دنوں سے جاری تھے، لیکن اب تو کھل کھلا کے باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کون ہے جو عمران خان کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے یا تلقین کر رہا ہے کہ جی خان صاحب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو پھر آپ سے بات چیت کا آغاز ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے کیسز کی سنوائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں ایک کیس وہ مخصوص نشستوں کا ہے، پھر اس کے بعد عمران خان کا جو کیس چل رہا ہے جسے وہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں جو کہ نیب ترامیم جسے کہتے ہیں وہ بھی کیس چل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ جی جو مخصوص نشستوں والا بینچ بنا ہے اس میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو بلے کا نشان تھا اس کو لے کر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کوئی نیک خواہشات نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ لیکن دوسری جانب جو اٹارنی جنرل ہیں کے پی کے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین چیزیں جو ہیں ابھی تک وہ کچھ کلیئر نہیں ہیں، گڈ موڈ ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے خلاف، یہ میں رک گیا ہوں کیونکہ یہ بڑی خبر ہے، توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کو میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے 2 روز پہلے یہ کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ضمانت دے کے رہا کر دیا جائے، اور جو ہمارے ججز ہیں ان میں کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ جب کالی بھیڑوں کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد جب عدالت نے اس کے اوپر نوٹس لیا تو اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے اپنا پینترا بدلنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ جی میرا یہ جو بیان تھا موجودہ ججز کے بارے میں نہیں تھا۔ میاں صاحب اگر آپ کائنڈلی کلیئر کر دیتے کہ اگر آپ کا بیان موجودہ ججز کے بارے میں نہیں تھا تو پھر عمران خان کو کیا ثاقب نثار آ کے رہائی دے گا یا ضمانت دے گا؟ تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے، اور جو منجے ہوئے پرانے سیاست دان ہیں ان کی طرف سے میاں شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ عدالت سے معافی مانگ لیں، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو سزا ہو جائے۔ ناظرین اب میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ اصل میں کہانی ہے کیا اور یہ کہانی جا کہاں رہی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ روز ایک بہت بڑی خبر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا ہونا میاں نواز شریف صاحب کو ہر وقت چبھتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان رہے گا تو نون لیگ ختم ہو جائے گی۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو عمران خان کی پریزنس سے خدشہ ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پارٹی اور حکومت بالکل جلدی ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر عمران خان دیر سے بھی باہر آیا تو بھی جب بھی عمران خان کی سیاست میں واپسی ہوگی تو تب وائنڈ اپ ہوگا، بیک اپ ہوگا مسلم لیگ نون کا، اور اس چیز کو لے کے نون لیگ شدید خدشات کا شکار ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں بیانیے کی تو ظاہر سی بات ہے میاں صاحب کا وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے وہ تو اب اس کی اجازت نہیں ہے، اب ایک اینٹی عمران خان بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں پھر دوبارہ کہہ چکا ہوں کہ اینٹی عمران خان بیانیہ آپ کا پاکستان یا انٹرنیشنل جو پاکستان کی کمیونٹی ہے اس میں تو نہیں چلنے والا۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمران خان کے مخالفین ہوں گے تو وہاں پہ آپ کا یہ بیانیہ کام کر جائے گا، یا جو مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر ہوں گے وہاں پہ کر جائے گا۔ خیر ہم خبروں کی جانب واپس آتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بڑے کیسز ہیں ان کی آج کل سنوائی جاری، اور سب سے بڑا کیس وہ یہی آ رہا ہے میاں شہباز شریف صاحب کی نااہلی کا۔ اب پاکستان میں کچھ مارشل لا کی اور اس طرح کی ایمرجنسی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا میں آپ کو فیوچر کا نا جو نیئر فیوچر ہے اس میں مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، آج چھوڑ دیں، کل چھوڑ دیں، 2 سال بعد چھوڑ دیں، 18 مہینے کا میرا خیال ٹائم ہے، وہ اسٹیمیشن بھی 18 مہینے کی پوری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے وزارت عظمیٰ کی شیروانی سلوا رکھی ہے۔ ابھی انہوں نے شیروانی پہننی کب ہے اس کا فیصلہ وہ کریں گے جو کہ محسن نقوی صاحب جن کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور حالات وہ آہستہ آہستہ بنا دیے جائیں گے
کہ مسلم لیگ نون کی کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی. رات کی اگر ہم بات لے لیں تو 15 روپے کم کرنے کا پیٹرول کی مشاورت تھی, اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے پرمیشن مانگی گئی تھی, لیکن جب فائل گئی تو انہوں نے 4 روپے محض وہ سستا کر دی, اور انہوں نے کہا اتنا بڑا ریلیف نہیں دینا کہ عوام مسلم لیگ نون کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے. تو ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اندر کی خبریں یہ ہیں کہ نہ ہی تو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو کھل کھلا کے کام کرنے دیا جا رہا ہے, ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی کوئی مریم نواز صاحبہ کا اختیار نہیں ہے. ایم پی ایم این ایز اپنی جگہ پہ ناراض ہیں, پارٹی ورکرز اپنی جگہ پہ ناراض ہیں. ایسی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک بھی منسٹریز لینے کے حق میں نہیں ہے, وہ وفاق سے الگ ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب آپ کی مرضی ہی نہیں چلنی تو ایسی ڈیڈ وزارتیں لے کے آپ نے اپنے اوپر وہ عوامی بدنامی کا ٹیگ ہی لگوانا ہے. تو ناظرین, یہ ہے پاکستان کی تازہ ترین صورتحال. مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ آصف صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے ڈالا ہے کہ آپ خاموش رہیں اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان تو 20 مرتبہ بیان دے چکا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو پاکستان مسلم لیگ نون یا موجودہ پی ڈی ایم کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. دوسری جانب اسد عمر نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ جمہوری رویہ اپنائیں اور سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی جائے, کیونکہ ابھی تک پنڈی والے تو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ ہی پنڈی والے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہی عمران خان بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کا سیاسی مستقبل وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ڈاواڈول ہی رہے گا. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی حکومت بھی خطرے میں آ گئی ہے, اور اگر شہباز شریف صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا چینج ہوگا پاکستان کی پولیٹکس میں, کیونکہ پھر دوبارہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ بہت جلد آؤٹ ہو جائے گی سارے اس پورے کے پورے سنیریو سے. تو ناظرین, یہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف, اس کا مستقبل سیکیور ہے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا یا جیل سے باہر رہنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے برابر ان کے لیے بینیفیشری ہے. انڈاؤٹڈلی عمران خان ظاہری سی بات ہے جیل میں ہے. اچھا, اب کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے یا ان کا کہنا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو بڑا پروٹوکول ہے جیل میں, بڑا پرسکون ہے. کچھ بھی نہیں, عمران خان جیل ہوتی ہے. عمران خان نے جیل برداشت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا سیاستدان ہے جو ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے. دوسری جانب وہ جو کشمیری شاعر ہیں احمد فرحات صاحب, ان کے بارے میں بھی کورٹ کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو تشویش ہے. جسٹس محسن اختر قیانی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیش ہوں, لیکن اسٹیٹ کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ چونکہ وہ آزاد کشمیر میں, اور آزاد کشمیر ایک الگ اسٹیٹ ہے, ایک الگ ملک ہے, تو وہاں پہ تو ہمارا قانون نہیں وہاں پہ لاگو ہوتا. حامد میر صاحب نے اس کے بارے میں کہا, ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ اگر ہماری رینجرز جا سکتی ہے وہ بھی وزیر اعظم کی پرمیشن کے بغیر, تو پھر وہاں سے احمد فرحات کیوں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ آ سکتا. لیکن وقتی طور پہ ناظرین حالات پاکستان کے کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں. جو سمجھدار لوگ, وہ جو ہمارے اچھے مائنڈز ہیں, جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں, وہ پریشان ہیں, اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب تک یہ بات چیت کا مرحلہ شروع نہیں ہوگا تو اس وقت تک پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. ذمہ دار کو ابھی ریسنٹلی ہم نے گندم میں اور بقایا فصلوں میں رگڑ کے رکھ دیا ہے. پاکستان میں انڈسٹری آلریڈی ختم ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کی جتنی بھی کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی صنعت ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے, بحران کا شکار ہے. پاکستان میں پراپرٹی ایک سیکیور بزنس سمجھا جاتا ہے, وہ بھی بحران کا شکار ہے. ایک دوست نے کل پوچھا کہ کون سا بزنس شروع کیا جائے, تو میں نے کہا خاموش رہنا اور بغیر بزنس کے رہنا یہ سب سے اچھا بزنس ہے آج کل کے دور میں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے یہ جو اکنامیکل, انٹرنل, ایکسٹرنل معاملات ہیں یہ کب ٹھیک ہوتے ہیں, اور تمام حلقے اس بات پہ متفق ہیں کہ جب تک عمران خان کو لوپ میں نہیں لیا جاتا, عمران خان کے ساتھ بات چیت کا آغاز نہیں کیا جاتا, تب تک آپ اس ملک کو جتنا مرضی زور لگا لیں آپ اس کو ترقی کی راہ پہ نہیں ڈال سکتے عمران خان کی شمولیت کے بغیر. اب ناظرین آپ کے سامنے ہے 1.5-2 سال میں انتہائی کوشش کی گئی, عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, پھر الیکشن پورے کا پورا وہ ہائی جیک کر لیا گیا, مینڈیٹ چوری کر لیا گیا. بڑی بڑی سیاسی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, تمام جماعتوں نے کہا کہ یہ الیکشنز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اقتدار عمران خان کو نہیں دیا گیا. عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, اور وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ اپنا بنگلہ دیش والے معاملے پہ, وہ بڑا خطرناک ہے, اور اس کے بارے میں آج کل کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان کے خلاف انکوائری ہوگی. عمران خان نے اس میں ویسے کوئی اتنی کوئی خاص بات ہے نہیں. حمود الرحمان کمیشن کی بات ہے, یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ تو آلریڈی
پبلک ہو جانی چاہیے تھی. اتنا لمبا تو گیپ لینا ہی نہیں چاہیے تھا تاکہ عوام کو پتہ چلے یار کہ وہ جو 1972 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا ہے, کیا اس میں بھٹو صاحب گلٹی ہیں, یا پھر اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ گلٹی ہیں, یا پھر عوام گلٹی ہے, تاکہ پتہ چل جائے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے میں بھی شیخ مجیب الرحمان صاحب گلٹی ہوں. تو جو بھی ہے آپ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھیں اور لوگوں کو یہ اپنا اندازہ لگانے دیں آیا کہ اس وقت کیا حالات تھے. ناظرین, پاکستان ابھی تک ایک ڈیکلائن کا اور ایک بحران کا شکار ہے, اور اس بحران کا واحد حل بات چیت ہے, اور یہ بات چیت میں جب تک عمران خان شامل نہیں ہوگا یہ بات چیت ناکام اور نامکمل اور ادھوری رہے گی, کیونکہ لوگوں کا یہ خیال ہے, عوام کا یہ خیال ہے کہ عمران خان ہی اس ملک کا اصل ریپریزنٹیٹیو ہے. نواز شریف ختم شد, اپنا ٹائم وہ گزار چکا ہے. میاں شہباز شریف صاحب ڈیکلائن بحران کا شکار ہیں, اور مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, مریم نواز, بلاول بھٹو زرداری, یہ تمام لوگ اس قابل نہیں ہیں جو پاکستان کی باغ ڈور سنبھال سکے. تو جتنی جلدی عمران خان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر لیا جائے گا اتنا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.